تو یہ بھائیو جو ذوالقرنین بادشاہ، ذوالقرنین کہتے ہیں دو قرن والا، قرن عربی میں ہم سینگ کو کہتے ہیں، یعنی ان کی سلطنت جو ہے وہ دو بڑے حصوں پر مشتمل تھی، ایک مشرقی سلطنت اور ایک مغربی سلطنت۔ تو اس وجہ سے یہ اپنے سر کے اوپر ایک ایسی ٹوپی پہنا کرتے تھے جس پہ دو سینگ بنے ہوئے ہوتے تھے، جو سمبل تھا ان کی اس ریاست کا، مینڈے کی شکل کے دو سینگ اس کے اوپر ہوتے تھے، تو اسی لیے ان کو ذوالقرنین بادشاہ کہا جاتا ہے، دو سینگوں والا۔ اور ان کے لیے جو ہے وہ پرشین لینگویج کے اندر، یونانی لینگویج کے اندر سائرس شاہ کا لفظ بھی استعمال ہوا، اور عربی میں کیخورس بادشاہ۔ بعض ہمارے پرانے مفسرین نے سمجھا کہ اس سے مراد سکندر اعظم ہے، حالانکہ وہ تو کافر تھا، اس کا کوئی کردار جو ہے موحدانہ ہے ہی نہیں تھا، لیکن الحمدللہ جدید دور میں جو ہمارے انٹلیکچوئل مفسرین ہیں، خصوصاً مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا مودودی رحمہم اللہ، ان لوگوں نے یہ ٹروتھ ریویل کیا کہ اس سے مراد وہ بادشاہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ بادشاہ ہے جو کہ یہودیوں کی ٹریڈیشن کے اندر بھی جس کا ذکر موجود ہے، تورات کے اندر بھی، اور یہودی اس سے واقف ہیں، اسی لیے انہوں نے اس سے متعلق سوال کیا تھا۔ تو یہ ذوالقرنین بادشاہ کا جو زمانہ ہے یہ 539 قبل از مسیح بنتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی تقریباً 550 سال پہلے، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 1000 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین بادشاہ کو بہت بڑی حکومت عطا فرمائی۔ اور بیسیکلی جو یہ پرشین امپائر ہے، پرشین امپائر، اس کا بانی جو ہے وہ ذوالقرنین بادشاہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبعوث ہوئے تو اس وقت دو بڑی سپر پاورز تھیں، ایک رومن امپائر تھی اور ایک پرشین امپائر تھی۔ تو پرشین امپائر جو ہے وہ تو، رومن امپائر تو کافی پرانی تھی، اور اس کے جو ٹاپ آف دا لسٹ بادشاہ تھا وہ کانسٹنٹائن تھا، جس کے نام پر ہی قسطنطنیہ شہر بنایا گیا۔ یہ وہی بادشاہ تھا جس نے کہ عیسائیت قبول کر لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 200 سال پہلے کی بات ہے، کوئی 338 جو ہے وہ آپ سمجھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 338 عیسوی کی بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 300 سال بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 200 سال قبل کی بات ہے۔ تو اسی کے نام پر کانسٹنٹائن شہر قسطنطینیہ، جسے ہم عربی میں کہتے ہیں، اردو میں ہم قسطنطنیہ کہتے ہیں، اور یہی وہ شہر ہے جو کہ سلطان محمد فاتح نے المتوفہ 849 ہجری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 850 سال کے بعد اس نے اس شہر کو فتح کیا، اور پھر اس شہر کا نام استنبول رکھا گیا۔ قسطنطنیہ کا جو نام اب اس وقت جو ہے استنبول، استنبول ٹرکش لینگویج میں کہتے ہیں اسلام ان بلک، اسلام کا گڑھ۔ تو چونکہ مسلمانوں نے فتح کیا تو اس کا نام استنبول، اسلام کا گڑھ، جس طرح ہمارے پاکستان کا کیپٹل سٹی جو ہے اسلام آباد ہے، تو وہ ظاہر ریلیجن کی بنیاد کے اوپر رکھا گیا۔ تو استنبول کا مطلب ہے اسلام ان بلک، اسلام کا گڑھ، تو یہ قسطنطینیہ۔ تو جس طرح وہ رومن امپائر میں جو مین ٹاپ آف دا لسٹ پرسنالٹی تھی کانسٹنٹائن، اسی طریقے سے پرشین امپائر جو دوسری سپر پاور تھی، اس کے تو بانی ہی یہ ذوالقرنین بادشاہ تھے جو موحد تھے، اور یہودیوں کو ان کے ساتھ جو ہے خاص عقیدت تھی، کیونکہ جب یہودیوں کا پہلا زوال آیا ہے نیبوکڈ نظر کے ہاتھوں، نمرود کے ہاتھوں، تقریباً 539 قبل از مسیح کے اندر تو ان کی یہ سلطنت قائم ہوئی، اور انہوں نے ہی نیبوکڈ نظر کو جو ہے وہ شکست دی، اور یہودیوں کو جو نیبوکڈ نظر نے 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے تھے، تقریباً سمجھ لیں کوئی 650 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے۔ تو جو پہلا زوال ان پر آیا تھا، جو میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 127A، بنی اسرائیل اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 عروج اور 2 زوال، سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کے کانٹیکسٹ میں۔ تو پہلا جو زوال ان کا آیا تھا نیبوکڈ نظر کے ہاتھوں، جو عراق کا جو ہے وہ بیبیلونیا، جس کو ہم بابل شہر کہتے ہیں، اس کا بادشاہ تھا، اس کے ہاتھوں آیا۔ تو 1,33,000 یہودیوں کو وہ ایک دن میں اس نے قتل کیا، اور 1,33,000 کو قید کر کے لے گیا، اور اس نے ہیکل سلیمانی بھی پھر تباہ و برباد کر دیا، ٹیمپل آف سلیمان۔ اور پھر تقریباً آپ سمجھ لیں 125 سال کا ان کا جو ہے وہ کیپٹیوٹی کا، یعنی کہ قید خانے کا پیریڈ ان کا جو ہے وہ عراق کے اندر گزرا۔ اسی دوران عراق کے بادشاہ نمرود کو شکست دے دی اسی ذوالقرنین بادشاہ نے،
नेबुकदनेस्सर ने। तो अब चूंकि इसका दुश्मन था नमरूद, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो यहूदी जो है वो वैसे भी मुवाहिद थे और नेबुकदनेस्सर ने उनको कैद किया हुआ था। तो इस जुल्करनैन बादशाह ने यहूदियों को आजाद कर दिया और उन्हें दोबारा बैतुल मक़दिस जाने की इजाजत दे दी और उन्होंने जाकर दोबारा वहां पर अपना हैकल सुलमानी जो है वो तामीर कर लिया। फिर जब दूसरा जवाल आया काफी अरसे के बाद, वो 70 ईस्वी के अंदर टाइटस ने हमला करके तबाह बर्बाद किया। उनका डायस्पोरा शुरू हुआ जो कि 1917 तक तकरीबन जारी रहा। अब जाके उनको सुख का सांस मिला। तो मैंने इस पे पूरी गुफ्तगू भी कर दी। इमाम मोहम्मद महदी के ऊपर भी लेक्चर रिकॉर्ड करवाया, उसके अंदर भी 127A और 127B, और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल से मुतल्लिक मसला नंबर 12, उसमें मैंने काफी तफसीलात इसकी बयान की हैं। बहरहाल ये जुल्करनैन बादशाह जो है ये इनके लिए आप समझे एक मसीहा था यहूदियों के लिए, जो 125 साल से कैपिटिविटी का उनका जो पीरियड था कैद खाने का, उससे इनको रहाई मिली इसी जुल्करनैन बादशाह के जरिए। और इसका जिक्र तौरात के अंदर भी इस बादशाह का जिक्र मौजूद है। इसको बड़ी इज्जत की नजर से कैखोरस को या साइरस शाह को वो देखते थे, क्योंकि जाहिर है कि उसकी वजह से उन पर जो एक समझ लें कि अजाब की शक्ल में जो है वो नमरूद मुसल्लत था, उससे छुटकारा मिला, क्योंकि उसी ने शिकस्त दी थी। तो फिर इसने बहुत बड़ी सल्तनत कायम कर ली, मशरिक से लेकर मगरिब तक इसकी सल्तनत फैली हुई थी। तो उस वक्त यानी दुनिया में 2 ही सुपर पावर्स थी, आप समझ लें तकरीबन आधी दुनिया पर रोमन अंपायर का कब्जा था, फिर आधी दुनिया के ऊपर तकरीबन पर्शियन अंपायर का कब्जा था। तो पूरी दुनिया को इन्हीं 2 सुपर पावर्स ने कंट्रोल किया हुआ था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद विद इन 10 ईयर्स ये दोनों सुपर पावर्स जो हैं वो सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर घुटने टेक गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वा तबूक के फौरन बाद से मुसलमानों की उरूज जो है वो इस्लाम का उरूज शुरू हो चुका था। हजरत अबू बकर के दौर में जो है वो इराक फतह हो गया। फिर सैयदना उमर के दौर में सबसे पहले पर्शियन जो रोमन अंपायर गिरी, क्योंकि मुसलमानों को जंग यरमूक में फतह नसीब हुई और वो वहां से जो रोमन अंपायर का हेड था कैसर रोम, वो हम्स शहर छोड़कर वहां से भाग गया, जो कि उसका कैपिटल सिटी था। फिर कुस्तुनतीनिया में वो चला गया। फिर कुस्तुनतीनिया जो है वो तो फिर जाके 700-800 साल के बाद, तकरीबन 800 साल के बाद जाकर फतह हुआ। बहरहाल ये है कि रोमन अंपायर जिजिया देने पर जो है वो मजबूर हो गई और सैयदना उमर के सामने घुटने टेक दिए। और पर्शियन अंपायर जो है वो कुछ ही अरसे के बाद 1-2 साल के बाद जंग कादसिया में वो भी घुटने टेक गई। और ये दोनों सुपर पावर्स जो हैं जिनकी हुकूमतें जो है वो हजारों साल से चल रही थी, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद चंद सालों के अंदर ये घुटने टेक गई। और ये बहुत बड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की खबर थी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने में दी थी जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बमुश्किल 100 लोग ईमान लेकर आए थे। किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये शख्स इतना बड़ा दावा कर रहा है कि इतनी बड़ी सल्तनतें गिर जाएंगी। तो ये बगैर अल्लाह की वही के और अल्लाह की मदद के ये मुमकिन ही नहीं है। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल काफ़िरून। वही अल्लाह है जिसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल हुदा यानी कुरान हकीम के साथ और दीन हक़ के साथ मबूस किया, ताकि इस दीन को तमाम अदियान के ऊपर गालिब कर दे। तो बहरहाल ये एक ब्रीफ हिस्ट्री है। तो जुल्करनैन बादशाह जो है ये मुवाहिद था, ये सिकंदर आजम नहीं है, बल्कि ये साइरस शाह, कैखोरस अरबी में हम कहते हैं, ये वो बादशाह है जिसका जिक्र तौरात के अंदर भी मिलता है। और यहाँ पर आप जो है वो इनको बेनिफिट दिया जाए जदीद मुफस्सिरीन को, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना मदूदी को, कि उन लोगों ने वो ट्रूथ रिवील किया जो हमारे पुराने मुहद्दिसीन और पुराने मुफस्सिरीन जिस ट्रूथ को रिवील ही नहीं कर सके थे। और अब तो फिर मजीद कंफर्मेशन हुई। आज से तकरीबन समझ लें तकरीबन 150 साल पहले उस कैखोरस जो बादशाह है उसका मुजस्मा भी एक दरियाफ्त हो गया और उस मुजस्मे पे उसी तरीके से उसके जो है वो सर पे टोपी रखी हुई और 2 सींग मौजूद है। तो वो पूरी की पूरी फिट एंड बैठती है कुरान पाक के अंदर। जो उसका करैक्टर बयान हुआ है ये किसी काफिर बादशाह का करैक्टर नहीं हो सकता, एक मुसलमान बादशाह का। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये इल्म जो है किसी की मिरास नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह ताला जिसके ऊपर एक्सप्लोर कर दे। यानी हाफिज इब्न कसीर और इमाम तबरी रहिमहुल्लाह और पुराने मुफस्सिरीन किसी पे ये हकीकत नहीं खुल सकी जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना मदूदी रहिमहुल्लाह के ऊपर खुली, और उन्होंने ये मामला जो है वो खोल कर उम्मत के सामने किया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम लोग इसके ऊपर एग्री कर गए। हत्ता कि जो अहले हदीस मकतब फिक्र के जो बड़े स्कॉलर हैं इस वक्त, सलाउद्दीन यूसुफ साहब जिनका अहसुल बयान सऊदी अरब से छपता है, उन्होंने भी बड़ा दिल पर जबर रखते हुए, वरना वो जदीद मुफस्सिरीन की तारीफ करना उनके लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है, तो उन्होंने ये चीज़ मानी है कि वाकई अबुल कलाम आज़ाद ने ये बहुत बड़ा ट्रुथ रिवील किया जो हमारे पुराने मुफस्सिरीन के ऊपर नहीं हुआ।
تو میں صلاح الدین یوسف صاحب کو کہتا ہوں اسی طریقے سے جو خلافت و ملوکیت لکھی ہے مولانا مودودی نے، وہ بھی بہت بڑا ٹروتھ ریویل کیا ہے جو ہمارے پرانے بزرگوں میں ہمت نہیں ہوئی ہے کام کرنے کی. کتابوں میں لکھ دی تھی لیکن انہوں نے کمپائلڈ فارم میں الحمدللہ اسی حق کو جمع کیا جو کہ ہماری احادیث میں اور اہل سنت کی تاریخ کے اندر موجود تھی. تو ان لوگوں کی، جن لوگوں کی کوششیں ان کو ماننا چاہیے. احمد دیدار صاحب ہیں، بہت بڑی ان کی ایفرٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم صدیوں میں اس طرح کی مثال نہیں بتا سکتے کہ کرسچینٹی کے خلاف علمی جہاد کسی بندے نے اس لیول کا کیا ہو جتنا بڑا جہاد جو ہے وہ احمد دیدار صاحب نے یا اس کے بعد ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک انہوں نے کیا. اسی طریقے سے قرآن حکیم کی خدمت کے حوالے سے جو کام جو ہے وہ مولانا مودودی نے یا امین احسن اصلاحی صاحب نے یا پھر ویڈیو کی فارم میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے کیا اور اب آڈیو کی شکل میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے عورتوں کے اندر کیا، یہ واقعی بہت یونیک مثال ہے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے. تو جو کسی کی پازیٹیو چیز ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے، باقی غلطی تو ہر بندے سے ہو سکتی ہے. انبیاء کے علاوہ کوئی شخص معصوم نہیں ہے، تو جو اچھی بات کسی کی ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے. تو ذوالقرنین بادشاہ جو ہے یہ یہودیوں کے ہاں بڑی عزت والی پرسنالٹی تھی، اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا جو ہے وہ مشرکین عرب کے تھرو کہ پوچھئے کہ ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. اگر اللہ کے پیغمبر ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، کسی دنیا میں کسی فلاسفر سے، کسی تاریخ دان سے، کسی شاعر سے پڑھے ہوئے نہیں تھے. تو ایک امی شخص کے پاس ایسی انفارمیشن آنا جو کہ یہود اپنے آپ کو وہ جو عالم سمجھتے تھے اور بنو اسماعیل کو وہ امی سمجھتے تھے، ان پڑھ سمجھتے تھے، ان کو کہتے تھے یہ تو جاہل لوگ ہیں اور اپنے آپ کو عالم سمجھتے تھے. اب ان امیین کے اندر ایک خوبی یہ تھی کہ یہ لڑاکو بہت تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کوالٹی دی تھی. اس لیے تو دیکھ لیں انہوں نے 8-10 سال کے اندر دونوں سپر پاورز گرا کے رکھ دی. لیکن ان کے اندر کمی تھی علم کی، وہ اللہ تعالیٰ نے کمپنسیشن کر دی. ان کے ہاتھ میں جو ہے نا قرآن دے دیا اور قرآن کے دلائل انہی کی زبان میں جب نازل ہوئے تو بڑے بڑے پھر یہود و نصارہ کے اسکالرز بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، قرآن کے ذریعے جو ایجوکیٹ ہو گئے. اب جس نے سورۃ البقرہ یا سورۃ الاعراف یا سورۃ المائدہ، سورۃ النساء جو ہے وہ پڑھ رکھی ہو، اس کے سامنے کون یہودی اور عیسائی جو ہے اپنے دلائل پیش کر سکتا ہے. تو یہ جو ایک ان کے اندر کمی تھی امیین کے اندر، قرآن ان کے ہاتھ میں آ گیا، پھر انہوں نے ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی پوری دنیا کی اور الحمدللہ حق کا نظام پوری دنیا میں قائم کیا انہوں نے. تو یہ ذوالقرنین بادشاہ سے متعلق بھی جب ان سے سوال ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں بھی ایجوکیٹ کیا گیا اور یہ ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 83 سے آنورڈ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ ذوالقرنین بادشاہ سے متعلق سوال کرتے ہیں. یہ لفظ ہے ذوالقرنین، لیکن ان کی وجہ سے یہ جو ہے وہ زیر آ گئی ہے ذی القرنین. جیسے ویسے تو لفظ ہے ابو ہریرہ، لیکن جب ان ابی ہریرہ ہوتا ہے، ویسے لفظ ہے ابو بکر لیکن ہوگا ان ابی بکر، تو ان کی وجہ سے یہ ذی القرنین. ذوالقرنین سے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں. قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کہ میں تم سے ابھی اس کا حال بیان کرتا ہوں. انا مکننا لہ فی الارض، اب اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے. بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار بخشا تھا. وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہم نے اسے ہر طرح کا ساز و سامان دیا تھا. یعنی اس کے پاس فوج بھی تھی اور مین پاور بھی تھی اور ریسورسز بھی موجود تھے. ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، جیسا کہ حضرت سلمان علیہ السلام بہت بڑے بادشاہ تھے. وہ تو پیغمبر تھے، یہ پیغمبر نہیں تھا، پیغمبر کی تعلیمات سے متاثر تھا، موحد تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑی بادشاہی عطا فرمائی تھی. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے ایک مہم جو ہے وہ اس کا آغاز کیا. اب یہ 3 مہمات ہیں جو ذوالقرنین بادشاہ کی یہاں پر ذکر ہوں گی. ایک اس کی مہم ہے مغرب کی طرف، ایک مشرق کی طرف، اور تیسری جو ہے شمال کی طرف. اور شمال والی مہم میں کوکاف پہ جا کے یاجوج اور ماجوج کے ساتھ اس کا واسطہ پڑا. ان تینوں مہمات کا اس کا ذکر آئے گا. تو پہلی مہم اس کی کیا تھی؟ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، جبکہ وہ ایسی جگہ پر پہنچا کہ جہاں پر اس نے دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا تھا. وجدها تغرب في عین حمیۃ ووجد عندها قوما، تو اس نے دیکھا کہ سورج ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں غروب ہو رہا ہے اور وہاں اس نے ایک قوم کو پایا.
اب یہ کیچڑ کے اندر نہیں، یعنی وہ دیکھا، اس طرح دیکھا کہ نظر ایسے آ رہا تھا جیسا کہ آپ سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو اور سورج کے غروب ہونے کا منظر آپ دیکھیں تو وہ سمندر میں ہی غروب ہوتا نظر آتا ہے. تو یہ ظاہر لٹریچر میں تو اسی طریقے سے بات ہوتی ہے. یہ سائنٹیفک کتاب تو نہیں قرآن حکیم. قرآن حکیم لٹریچر کی زبان میں بات کرتی ہے. جیسا کہ آج بھی آپ دیکھ لیں، آپ امریکن اخبار بھی کھول کے دیکھ لیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے سن رائز اور سن سیٹ، سورج کے نکلنے کا وقت اور سورج کے غروب ہونے کا. حالانکہ سورج نہ تو نکلتا ہے نہ غروب ہوتا ہے، ود ریفرنس ٹو زمین بات ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ میں اس لیے کروں کہ بعض غیر مسلموں نے اس آیت کے اوپر بھی اعتراض کیا کہ قرآن جو ہے نان سائنٹیفک ہے، کہ سورج تو غروب ہی نہیں ہوتا اور کس چشمے میں غروب ہوتا ہے. تو یہ اس کو نظر آیا اس طریقے سے کہ سورج غروب ہو رہا ہے. یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن حکیم میں پورے قرآن کے اندر آپ کو کہیں دماغ کا لفظ نہیں ملے گا، ہمیشہ عقل کا تعلق دل کے ساتھ ملے گا. عقل کا لفظ ملے گا، دل کا ملے گا، کیونکہ یہ لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے. یعنی اگر ایک سائنٹسٹ بھی کہے گا نا تو وہ یہ کہے گا کہ آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں بریانی کھاؤں. وہ کبھی نہیں کہے گا آج میرا دماغ کر رہا ہے کہ میں بریانی کھاؤں. حالانکہ دماغ میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اترتی ہیں نا، لیکن دل کی طرف کیونکہ لٹریچر کی زبان میں قرآن بات کرتا ہے، اس لیے جب بھی دل کی بات آتی ہے تو میں اس کا عقل ترجمہ کرتا ہوں، وہ اپروپریٹ ہے، دل اور دماغ دونوں کی طرف جاتا ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم حاصل نہ ہو جائے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسؤولا، بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل اور دماغ دونوں، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. ان اعضاء کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یہ سورہ بنی اسرائیل میں 9th کمانڈ ہے، آیت نمبر 36 سورہ بنی اسرائیل. تو اس نے غروب ہوتے ہوئے پایا اس کو مغرب میں، اس حالت میں، یعنی کہ وہ مغربی ساحل تک، مطلب سمندر کے ایسے ساحل تک پہنچ گیا جہاں پر یعنی کہ مغرب کا اینڈ ہو رہا تھا اور وہاں پر سورج غروب ہو رہا تھا. وہاں اس نے ایک قوم کو پایا. قلنا یا ذا القرنین، تو وہ ہم نے کہا اے ذو القرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یعنی ہم نے ذو القرنین کو یہ اختیار دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کو یہ اختیار دیا تھا، چاہے تو اس قوم کے ساتھ جو ہے وہ تو اس کو سزا دے، چاہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر. یعنی اس کو بادشاہت وہاں کی بھی عطا فرما دی، اس نے فتح کر دیا اس علاقے کو، اس پورے ایریے کو فتح کر لیا، حتیٰ کہ سمندر آ گیا اور غروب کا مقام آ گیا ود ریفرنس ٹو زمین، وہاں تک اس نے تمام علاقے فتح کیے. تو ہم نے اسی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا. لیکن ظاہر ہے کہ نیک بادشاہ تھا، تو اس بادشاہ نے کہا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربي. ذوالقرنین نے کہا کہ جو کوئی بھی اب ظلم کرے گا، یعنی فسق کی روش اختیار کرے گا، تو ہم اسے ضرور سزا دیں گے اور پھر اس کے بعد وہ اپنے رب کی طرف تو لٹایا ہی جائے گا. فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، تو وہ تو اسے بہت سخت عذاب دے گا. یعنی دنیا میں ہم یعنی اپنے اس دین کو اسٹیبلش کریں گے اور کسی کو بغاوت نہیں کرنے دیں گے. بہرحال آخرت کا عذاب جو ہے وہ اللہ کے ہاں پکا ہے. دنیا میں جو اللہ نے مجھے حکومت دی ہے تو اس میں اسلام کا نظام ہوگا، اللہ کا دین جو ہے وہ نافذ ہوگا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو کوئی ایمان لے آئے گا اور نیک اعمال کرے گا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو ہم اس کے لیے اچھا معاوضہ کریں گے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور اپنے معاملے میں بھی اس کے ساتھ آسانی سے پیش آئیں گے. یعنی ہم نے جو یہاں پہ ٹیکس وغیرہ بھی لگانے ہیں تو ہم اس کے ساتھ نرمی کریں گے. جو اسلام قبول کر لے گا اس کے ساتھ پھر نرمی کا برتاؤ ہوگا ایز کمپیئر ٹو کفار کے. ثم اتبع سببا، اب یہ دوسری مہم ان کا ذکر آ رہا ہے. اس کے بعد وہ ایک اور مہم پر نکلے، یعنی پہلے انہوں نے مغرب تک ساری فتوحات کی اور اب مشرق تک. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے سورج کے نکلنے کے مقام پر، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، تو انہوں نے ایسی قوم پر سے اسے طلوع ہوتے ہوئے پایا کہ جن کے ساتھ ہم نے سورج کے معاملے میں کوئی اوٹ نہیں رکھی تھی. یعنی وہ بھی کوئی سمندر کا کنارہ تھا، بس مشرق کی طرف سے سورج نکلتا تھا. وہ مکران کا ساحل بھی ہو سکتا ہے یہ والا، تو یعنی وہ پرلی والی سائڈ جس میں مشرق کی طرف سے سورج نکلتا ہوا نظر آتا ہے. تو کوئی اوٹ نہیں رکھی تھی، ڈائریکٹ یعنی اوپن میدان میں تھے وہ لوگ، کوئی پہاڑ نہیں تھے، وہاں سے سورج نکلتے ہوئے اس نے پایا اس قوم کو اس حالت میں. کذالک، اور یہی ہوا، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہم نے احاطہ کر رکھا ہے ہر اس چیز کا جو اس کے پاس تھی اپنے علم سے.
اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا تھا. یہ سب کا سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر تھا جو کچھ ذوالقرنین بادشاہ کر رہے تھے. ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے تیسری مہم جو ہے وہ کی. حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے. وجد من دونہما قوما، تو وہاں انہوں نے پہاڑوں کے پیچھے ایک قوم کو پایا. لا یکادون یفقہون قولا، جو کہ ان کی زبان کو سمجھ نہیں سکتے تھے، یعنی ان کی زبان کو اتنی کمپلیکس تھی، کوئی سمجھ لیں کوئی چائنیز ٹائپ تھی، کوئی اس قسم کی کمپلیکس زبان تھی جو کہ ذوالقرنین بادشاہ سمجھ نہیں سکتے تھے. تو اب یہ جو ہے وہ شمال کی طرف ان کا سفر تھا جو ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے، یعنی کوکاف تک پہنچ گئے وہ، اور وہاں پر انہوں نے ایسی قوم کو پایا. اچھا، سیم اینالوجی ان کی فتوحات کی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور والی بنتی ہے. وہاں پر بھی آپ کو مشرق کی فتوحات، مغرب کی فتوحات، مشرق کی فتوحات، اور پھر شمال تک کی آذربائیجان، رشیا، یہ سارے علاقے جو ہیں وہ حضرت عثمان کے دور میں فتح ہو چکے تھے. تو ذوالقرنین بادشاہ نے وہاں پر ایک قوم کو پایا. تو یہ جو ہے وہ حضرت یافث جو تھے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے، ان کی یہ اولاد تھی جن کو کوکاف کے پاس انہوں نے پایا، جن کی وہ زبان سمجھ نہیں سکتے تھے. قالوا یا ذی القرنین، تو وہ کہنے لگے اے ذوالقرنین. اب انہوں نے کیسے کہا؟ ظاہر ہے اشاروں سے ہی بات کی ہوگی. اشاروں کی زبان کو تو کہا جاتا ہے یونیورسل زبان ہے، یہ پوری دنیا میں بولی جاتی ہے. تو انہوں نے اپنی بات کسی طریقے سے ان کو سمجھا لی اور کہا اے ذوالقرنین، ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں بڑا فساد برپا کرتے ہیں. یعنی یہ دو قومیں تھیں جو کہ وہاں سے آ کر ان قبائل کو لوٹا کرتی تھیں، یاجوج اور ماجوج. ان کو انگلش میں گوگ میگوگز کہا جاتا ہے. یاجوج اور ماجوج یہ دو قبائل تھے، یہ دو قومیں تھیں جو کہ آ کر قتل و غارت کا بازار گرم کرتی تھیں. تو ذوالقرنین بادشاہ سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے وہ ہماری اس معاملے میں کوئی مدد کیجئے. تو انہوں نے کیا کہا؟ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، ہم آپ کے لیے خراج مقرر کر دیں گے، ہم آپ کو ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، آن پیمنٹ آپ ہمارا یہ کام کر دیجئے. عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی دیوار بنا دیں. یعنی یہ سمجھ لیں کہ دو طرف سے تو پہاڑ ملے ہوئے تھے جس کے اندر سے وہ قوم جو ہے وہ آتی تھی. اب تیسری طرف صرف ایک بند بنانا تھا، یعنی ایسے چیز ہو اور نیچے آپ بند بنا دیں تو وہ سارے کا سارا معاملہ اسی کے اندر ٹرائنگل میں قید ہو کر رہ جائیں گے. تو یہ جس طریقے سے یہ ڈیمز بھی بنائے جاتے ہیں تو سامنے ایک دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے تو سارا پانی جو ہے پیچھے تک رک جاتا ہے. تو دو پہاڑوں کے سلسلے تھے، سامنے آپ کو ایک دیوار بنا دیں. وہ تقریباً 50 میل چوڑی دیوار انہوں نے بنائی اور تقریباً 30 فٹ اونچی، جو ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے. اور 10 فٹ تقریباً وہ چوڑی دیوار تھی، لوہے اور تانبے کے ساتھ ذوالقرنین بادشاہ نے بنائی. تو انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے خراج مقرر کر دیتے ہیں، آپ کو رقم دیتے ہیں، آپ کو آن پیمنٹ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ ہمیں ان کے شر سے بچانے کے لیے جو ہے ایک دیوار بنا دیجیے. قال ما مکنی فیہ ربی خیر، تو انہوں نے کہا کہ میرے رب نے جو کچھ مجھے بخشا ہے، ساز و سامان دیا ہے اور مجھے جو قرار دیا ہے زمین کے اوپر، وہ تو بہتر ہے. تم صرف کیا کرو، فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، تم میری جسمانی مشقت کے ساتھ یعنی میری مدد کرو، مین پاور مجھے پرووائڈ کرو، یعنی مزدور تمہارے ہوں. اجعل بینکم وبینہم ردما، میں تمہارے اور اس قوم کے درمیان، یاجوج اور ماجوج دو قبائل کے درمیان ایک آڑ مضبوط قائم کر دیتا ہوں. آتونی زبر الحدید، تم میرے پاس لے کر آؤ لوہے کی چادریں. حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، یہاں تک کہ جب ہموار کر دیا اس نے جو کچھ دو پہاڑوں کے درمیان خلا تھا اس کو پر کر دیا لوہے سے، تو اس نے پھر حکم دیا کہ اب ان جو یہ موٹی موٹی ہم نے چادریں رکھی ہیں لوہے کی، ان کو گرم کرنا شروع کرو. حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب وہ لوہا بالکل گرم ہو جائے. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو میرے پاس لے کر آؤ جو ہے تانبا پگھلا ہوا تاکہ میں اس کے اوپر انڈیل دوں. یعنی اس کو گرم کیا تاکہ وہ ایک سمجھ لیں ویلڈنگ ہو جائے، بانڈ بن جائے. لوہے اور لوہے کی چادریں تھی اور ان کے درمیان آپ سمجھ لیں فلنگ، جس طرح جو ہے وہ دیوار میں جب اینٹیں جوڑی جاتی ہیں بیچ میں سیمنٹ کی فلنگ کر کے تو اس کا بانڈ بنایا جاتا ہے، اس طریقے سے انہوں نے ان چادروں کا بانڈ جو ہے وہ اس طریقے سے بنایا کہ اس کے اندر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا. فمستطاعوا
ان یظہروا وما استطاعوا لہ نقبا، سو یاجوج ماجوج بڑی کوشش کرنے کے باوجود بھی اسے سر نہ کر سکیں گے اور نہ اس میں سوراخ کر سکیں گے. یعنی وہ 50 میل تک سمجھ لیں وہ پوری لمبائی تھی اس دیوار کی، 10 فٹ چوڑی اور تقریباً 30 فٹ اونچی. ظاہر لوہے کی ہے، اس میں تو کوئی نقب بھی نہیں لگا سکتے تھے وہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد آئی ان کے لیے اور انہوں نے یہ معاملہ کیا. قال ھذا رحمت من ربی، تو انہوں نے ذوالقرنین بادشاہ نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے. یہی ایک نیک بندے کی نشانی ہے کہ جب بھی کوئی بڑا کارنامہ کرتا ہے تو اس کو اپنے رب کی طرف منسوب کرتا ہے. ھذا من فضل ربی، یعنی اس سے بات پتہ چلی کہ اگر یہ دنیا دار بادشاہ ہوتے تو یہ کہتے ہیں دیکھا میں نے کتنا بڑا کارنامہ کیا ہے، میرے جیسا تو کوئی لیڈر نہیں ہے، میرے جیسا کوئی انٹلیکچوئل ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے مجھے یہ ساری چیزیں سکھائی تھی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، اور جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا وہ اس دیوار کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اس دیوار کو زمین بوس کر دے گا. یعنی ایک دن آئے گا یہ دیوار ٹوٹ جائے گی. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور یہ میرے رب کا جو وعدہ ہے یہ حق ہے، یہ پورا ہو کر رہنا ہے کہ ایک دن آئے گا جب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج اور ماجوج جو ہے وہ آزاد ہو جائیں گے. اور اس کا ذکر بھی سورۃ الانبیاء میں موجود ہے. اب کراس ریفرنس کے طور پر آپ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 95-96 نکال لیجئے. یہ بلو والے قرآن حکیم میں 331 نمبر پیج کے اوپر یہ موجود ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 95. قرآن حکیم میں دو ہی مقامات پر یاجوج اور ماجوج کا ذکر آیا ہے. ایک تو ہم یہ پڑھ چکے سورۃ الکہف، اور دوسرا یہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 95 96 97 کے اندر. وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون، اور حرام ہے ان بستیوں کے لیے کہ ہم جن کو موت دے دیں، ہلاک کر دیں، کہ وہ واپس کبھی آ سکیں. یعنی جو لوگ دنیا سے چلے گئے، جو بستیاں تباہ ہو گئیں، اب اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتے. ہاں واپس کب آئیں گے؟ قیامت والے دن، لیکن وہ دوسری زندگی ہوگی. اسی زمین کے اوپر جو ہے وہ میدان قیامت قائم ہونا ہے. قرآن حکیم کی کتنی آیات اس کے اوپر گواہ ہے. تو یہ حرام ہے کہ ان کے لیے کہ وہ واپس آ جائیں. کب تک؟ حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج، یہاں تک کہ جب قرب قیامت کا وقت آئے گا اور کھول دیے جائیں گے یأجوج اور مأجوج، یہ دو قومیں. وہم من کل حدم ینسلون، اور وہ ہر اونچائی سے پہاڑوں سے پھسلتے ہوئے جو ہے وہ حملہ آور ہو رہے ہوں گے، اس وقت آ رہے ہوں گے. اس کی ڈیٹیل صحیح مسلم کے اندر ملتی ہے، میں کچھ احادیث بھی یہاں پر بیان کر دیتا ہوں. واقترب الوعد الحق، اور قریب آ جائے گا اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ جو حق ہے. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اس وقت پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں ان لوگوں کی جو کہ کفر اختیار کرنے والے ہیں. یا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، اس وقت کہیں گے ہائے افسوس ہم تو اس معاملے میں غفلت میں تھے. بل کننا ظالمین، بلکہ ہم خود ہی ظالم تھے. انکم وما تعبدون من دون اللہ، بے شک ہم تمہیں بھی، ان لوگوں کو بھی، ان کافروں کو بھی، اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر. اس میں ظاہر ہے کہ وہ نیک لوگ مراد نہیں ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الزخرف میں بتا دیا کہ کافر جو ہے وہ چھیڑا کرتے تھے کہ اچھا جو جن کی پوجا کی جا رہی ہے ان کو بھی دوزخ میں بھیجا جائے گا، تو پھر عیسیٰ ابن مریم بھی دوزخ میں ڈالے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بالکل حجت بازی کر رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پھینکا جائے گا کیونکہ انہوں نے تو دعوت نہیں دی ہے. ہم ان کے جو یہ بت ہیں، ان پتھروں کو ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ دوزخ میں پھینکیں گے تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو کہ ہم ان کو ان کے آگے جھکا کرتے تھے. تو من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو پوچھتے تھے، حسب جہنم، وہ ایندھن بنیں گے جہنم کا. انتم لہا واردون، اور تمہیں اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا. لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ الہ ہوتے، یہ بھی کوئی چھوٹے الہ ہوتے تو کبھی بھی دوزخ کے اندر تو پیش نہ کیے جاتے. وکل فیہا خالدون، اور وہ سب کے سب اس کے اندر ہمیشہ ہمیش دوزخ میں رہیں گے. ولیعوذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. تو یہاں پر ذکر آیا ہے کہ یہ قرب قیامت میں یہ معاملہ ہونے والا ہے کہ یأجوج اور ماجوج، یہ دو قبائل آزاد کر دیے جائیں گے اور یہ پہاڑوں سے پھسلتے ہوئے جو ہے وہ حملہ آور ہو جائیں گے پوری کی پوری زمین کے اوپر. اس حوالے سے بھائیوں آج کل کے جو جدید مفسرین ہیں وہ اس میں کافی ڈیٹیلز تک جاتے ہیں. خصوصاً دور حاضر میں ایک بہت انٹلیکچوئل پرسنالٹی ہیں شیخ عمران حسین، اس کے علاوہ بھی لوگ موجود ہیں. انہوں نے اس کی کافی تعویلات کی ہیں. اس طریقے سے ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی کہ جی یہ شاید کوئی چائنیز قوم ہے
یا اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں رشین قومیں ہیں، چائنیز جو ہیں وہ ہر طرح کی جو ہے وہ چیزیں چھپکلیاں تک بھی کھا جاتی ہیں. مجھے چائنا جانے کا اتفاق ہوا ہے 2004 کے اندر اگست کے مہینے میں، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ہوٹلوں کے باہر جو ہے وہ چھپکلی، مینڈک اور اس قسم کی سانپوں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں، جس طرح ہمارے یہاں پر جو ہے وہ چکن کی اور اس طریقے سے بریانی کی پلیٹوں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں، تو وہ ہر چیز کھا جاتے ہیں. تو بعض لوگ اس طرف بھی گئے ہیں. بہرحال یہ اسیسمنٹس ہی ہیں لوگوں کی، ہم اس کا معاملہ اللہ ہی کو تفویض کرتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ جب تک یہ عین ممکن ہے کہ یہ واقعی کوئی اس طریقے سے قبائل ایگزسٹ کرتے ہوں اس وقت بھی، کیونکہ ابھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کے ہم ہر کونے کو دیکھ چکے ہیں، تو ایسا بھی دعویٰ باطل ہے، کیونکہ برمودا ٹرائنگل میں سینکڑوں ایسے جزیرے ہیں جہاں تک کوئی انسان کی ابھی تک جو ہے وہ رسائی نہیں ہوئی، اور اس میں غالب گمان ہے کہ دجال بھی شاید انہی جزیروں میں سے کسی جزیرے میں قید ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شیطان کا تخت ہے وہ پانیوں کے اوپر ہے، جو مسئلہ نمبر 82 کے اندر بھی میں نے یہ بیان کی ہے کہ شیطان کا تخت جو ہے وہ پانیوں کے اوپر ہے، اور وہاں پر وہ سارے چیلے چانٹے جو ہے وہ اپنے اکٹھے کرتا ہے اور ساری روداد ان سے سنتا ہے، اور پھر سب سے زیادہ اس چیلے سے خوش ہوتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ علادگی کروا دیتا ہے. یہ صحیح مسلم میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے، علاد سے بھی میرا ایک کلپ جو ہے وہ چڑھا ہوا ہے اس حوالے سے، برمودا ٹرائنگل کے اوپر چھوٹا سا کلپ ہے 12 سے 13 منٹ کا، وہ اسی لیکچر میں سے نکالا گیا، مسئلہ نمبر 82 میں سے. تو بہرحال وہ برمودا ٹرائنگل بھی وہاں پر بھی جو ہے وہ رسائی نہیں ہے لوگوں کی، وہ کئی لاکھ مربع کلومیٹر کا وہ علاقہ بنتا ہے اٹلانٹک کے اندر، بحر اوقیانوس کے اندر. تو اس کی مسٹری تو ابھی تک موجود ہے. جہاز جاتے ہیں، بحری جہاز جاتے ہیں، یا آبدوز کوئی جاتی ہے، یا ہوائی جہاز جاتے ہیں، سب کے سب وہاں پر غائب ہو جاتے ہیں. کوئی کسی اعتبار سے وہاں پر ایسی پاورز موجود ہیں الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی فارم میں یا کسی بھی فارم کے اندر. تو اسی طریقے سے ممکن ہے کہ دنیا میں بھی ایسی چیزیں ہوں جو اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھی ہوں، جس طرح کہ ابھی الیکٹرانک مائکروسکوپ کے دریافت ہونے سے پہلے تک تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ وائرس بھی کسی بلا کا نام ہے. تو لوگ بیکٹیریا تک ہی پہنچے تھے نا. وائرس کا جو انٹروڈکشن ہوا ہے وہ تو ہمیں یہ 40-50 سال پہلے ہوا ہے، اس سے پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنے چھوٹے جرثومے بھی ہو سکتے ہیں. تو اس قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ایکسپلور کرے گا. تو بہرحال اس میں احتیاط کی ہے کہ جو احادیث کے اندر آئی ہیں چیزیں انہی کو ہم حق مانیں اور اس میں اپنی طرف سے انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش نہ کریں، تاکہ معاملات جو ہیں وہ بگڑے نہ. احتیاط اسی کے اندر ہوتی ہے. اور میں اس لیے میرا جو مسئلہ نمبر 132 بھی استواء علی العرش کے بارے میں میرا ریکارڈ ہوا ہے، اس میں بھی میں نے یہی کہا ہے کہ آپ اس معاملے کو اللہ ہی کو تفویض کریں کہ اللہ تعالیٰ جیسا اس کی شان کے لائق ہے اپنے عرش پر مستوی ہے، وہ ایمان لانا واجب ہے، اور جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اس کی تفسیر کیوں نہیں بیان کی ہے، کیونکہ امام مالک کا قول حنفی بھی پیش کر رہے ہیں سلفیوں کے رد میں، اور سلفی حنفیوں کے رد میں، کہ امام مالک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا استواء علی العرش معلوم ہے، ایمان لانا اس کے اوپر واجب ہے، یہ معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے اور سوال کرنا بدعت ہے. کیفیت جب مجہول ہے اور سوال کرنا بدعت ہے، تو حنفی کہتے ہیں یہ سلفی جو سوال کرتے ہیں اور تعویلات کرتے ہیں نا جی علم مراد ہے فلاں مراد نہیں، وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ سوال کر رہے ہیں اور یہ بدعت میں مبتلا ہے. ادھر سلفی جو ہے وہ حنفیوں کہتے ہیں کہ جی یہ اس سے تخت حکومت مراد لیتے ہیں اور یہ لیتے ہیں، یہ تعویل کر رہے ہیں. تو تعویلات تو دونوں طرف ہو رہی ہیں، اور اس میں احتیاط یہی ہے. اور میں اس میں کریڈٹ دوں گا جماعت الدعوہ کے جو امیر ہیں حافظ سعید صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہے عقیدہ اور منہج کے نام سے. باقاعدہ انہوں نے بھی یہی جملہ میرے والا لکھا ہے کہ ہم اس تکلف میں نہیں پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ کا استواء علی العرش کس کیفیت میں ہے اور ہمارے ساتھ معیت اس کی کس کیفیت میں ہے، یہ ہم اللہ ہی کے سپرد کرتے ہیں. تو یہ معاملہ بڑا آسان ہے اس معاملے میں. تو باقی اب پھر تفصیلات کرنی شروع کر دی جائیں تو بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. تو اب آگے کوئی سوال کرے جب آسمان دنیا پہ آتا ہے تو پیچھے کیا عرش خالی ہو جاتا ہے، تو اب اس میں کہیں گے جی کوئی نہیں. اب اس طرح کی ڈیٹیلز کون بیان کر سکتا ہے؟ پھر صحیح مسلم سے حدیث پیش کرتے ہیں، ایک لونڈی سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے جو انگلی سے آسمانوں کی طرف اشارہ کیا. تو چلیں یہ انگلی سے آسمانوں کی طرف، تو پاکستان میں اگر میں انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ کرتا ہوں تو میرے قدموں کے ایگزیکٹ نیچے امریکہ ہے. امریکہ میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ آسمان کی طرف اشارہ کرے گا تو وہ میرے زمین کی طرف ہو رہا ہوگا، کیونکہ زمین تو گول ہے. ادھر سے وہ کرے گا تو ادھر اشارہ ہوگا، ادھر سے کرے گا کھڑے ہو کے تو ادھر اشارہ ہوگا، ادھر سے کرے گا تو ادھر ہوگا، ادھر سے ادھر ہوگا. تو میرے خیال ہے وہ آیت جو قرآن حکیم میں ہے کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جہاں کہیں بھی رخ کرو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے. تو یہ سب سے بہترین عقیدہ ہے کہ اللہ کو تفویض کریں. ہمیں نہیں قیامت والے دن اس معاملے میں پوچھا جائے گا. ہم اسی عقیدے پر ہی احتیاط ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، یہ تو ایمان لانا واجب ہے. الرحمن علی العرش استوى، جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ ہمیں ہماری رگے جان سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے،
اور ہم 3 نہیں ہوتے، چوتھا وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم 4 نہیں ہوتے، 5 نہیں ہوتے، چھٹا وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں پر بھی ہو۔ اور آپ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ بعض مفسرین اس حد تک چلے گئے، انہوں نے کہا یہ جو نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، اس سے مراد فرشتے ہیں، اللہ نہیں ہے۔ حالانکہ پورا کانٹیکسٹ سورہ قاف کا پڑھ کے دیکھیں، وہ تو اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ذکر کر رہا ہے کہ ہم مرنے والے کے بالکل قریب ہوتے ہیں، ہم غافل تو نہیں ہوتے ہیں۔ تو فرشتوں خود تعویلات کرتے جاتے ہیں، کبھی اللہ کا ذکر ہے اس کو فرشتے بنا دیتے ہیں، فرشتوں کا ذکر ہے اللہ بنا دیتے ہیں، پھر دونوں کی آپس میں بھی رائے نہیں ملتی، آدھے کچھ اور کہہ رہے ہیں آدھے کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ کا معاملہ جو ہے اسماء و صفات کا یہ بہت ڈینجرس معاملہ ہے۔ تو لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، جب اللہ تعالیٰ ہمارا اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، تو جب کوئی مثل ہی نہیں اس کی شے تو ہم کیسے اس کے لیے مثال بیان کر سکتے ہیں؟ نہ وحدت الوجود کا باطل عقیدہ رکھیں اور نہ آپ اس ایکسٹریم میں چلے جائیں کہ اس کو کہیں پر قید مان لیں، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ اس کو ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اب مستوی ہونے سے کیا مراد ہے؟ نعوذ باللہ بیٹھا ہوا ہے، عرش سے اوپر ہے، کتنا اوپر ہے اس کا کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے جو وہی جانتا ہے، ہمارے لیے ایمان لانا واجب ہے۔ یہاں پر بھی میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے بھی میں وہی پھر موقف اختیار کروں گا کہ ہم اللہ ہی کو تفویض کرتے ہیں، جتنی آیات اور احادیث کے اندر ہے بس اتنا ہی بیان کریں گے، اس سے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ احادیث میں آپ کو 4 بتا دیتا ہوں، چاروں ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں، 3 حدیثیں صحیح مسلم سے ہیں اور ایک حدیث جو ہے وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ پہلی حدیث صحیح مسلم میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7285 اور مشکات میں 5464، کیونکہ مشکات ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث۔ میں بار بار کہتا ہوں، میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے، آپ کو پوری کتب ستہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مشکات آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور میرا لیکچر سن لیں، مسئلہ نمبر 111B، مشکات المصابیح کا مکمل تعارف۔ تو یہ مسلم شریف کی حدیث جو مشکات میں بھی یہی میں نے نمبر بتا دیا، اس حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 نشانیوں کا ظہور نہ ہو جائے۔ اس میں 5ویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے دنیا میں، اور 6 نمبر پر فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ کھول دیے جائیں گے۔ اس سے یہ ترتیب بھی پتہ چل گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے دنیا میں آئیں گے اور اس کے بعد یاجوج اور ماجوج آئیں گے، اور وہ ڈیٹیل ہمیں صحیح مسلم میں ایک اور حدیث میں ملتی ہے، دوسری حدیث صحیح مسلم میں 7373 نمبر حدیث بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، جس میں دجال کا ذکر بھی موجود ہے، یاجوج اور ماجوج کا بھی ذکر موجود ہے، اور مشکات میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5475۔ بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، اس کا یہ پورشن یہ ہے کہ جب دجال کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے یہ بات ارشاد فرمائے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ پیغمبر تو ہوں گے، امتی کی حیثیت سے آئیں گے، لیکن پیغمبر ہی ان کی چھینی نہیں ہوگی، پیغمبر تو ہوں گے، وحی کا سلسلہ تو جاری ہوگا، یعنی جو اللہ تعالیٰ دنیاوی معاملات میں ان کو وحی کرے گا، دین تو وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہوگا، تو وہی کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اس صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں، کیونکہ اب اتنا بڑا فتنہ آنے والا ہے کہ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے اس فتنے کا مقابلہ کرنے کی، اور وہ یاجوج اور ماجوج کا فتنہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان جو بھی ہوں گے ان کو اکٹھا کر کے کوہ طور پر لے جائیں گے، پھر دنیا میں یاجوج اور ماجوج پھیل جائیں گے، وہ دیوار ان کی ٹوٹ جائے گی، اسی حدیث میں آتا ہے، اور یہ جو ہے جس طرف سے گزریں گے سب کچھ کھا پی جائیں گے، حتیٰ کہ یہ نہریں تک اور پانی اور سمندر تک خوش کر دیں گے، اتنا جو ہے یہ کھانے پینے والے لوگ ہوں گے، ہر چیز چٹم بٹم کر جائیں گے، ہر چیز، اور یہ پوری دنیا کے اندر پھیلیں گے، اور ظاہر مسلمان اس فتنے کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ اے اللہ اس فتنے سے ہمیں بچا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا کہ ان کے گردنوں میں کوئی کیڑے جو ہیں وہ ڈل جائیں گے، اور ان کیڑوں کی وجہ سے وہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ ہلاک ہو جائیں گے، کوئی ایسا وائرس اللہ تعالیٰ کوئی پیدا فرما دے گا، کوئی وبائی مرض پھیلے گا، یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، اور پھر لیکن ان کی وجہ سے پورے زمین کے اوپر جو ہے وہ بدبو پھیلی ہوگی، کیونکہ یہ تو کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے۔ بخاری اور مسلم میں آتا ہے نا کہ مطلب یہ قیامت والے دن جب دوزخی دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور ہر 1000 میں سے ایک جنتی اور 999 دوزخی، تو وہ 999 یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں گے، تو اتنی بڑی تعداد ان کی ہوگی۔ تو پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، اسی مسلم شریف کی حدیث میں آگے آتا ہے، یہ میں کوئی سٹوری نہیں پڑھا، صحیح مسلم کی حدیث 7373، مشکات میں 5475۔
तिरमिज़ी में भी ये रवायत मौजूद है। तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से बड़े बड़े परिंदे आएंगे ऊंट की कोहानों की तरह के, और वो जो है वो आप समझ, जिस तरह गिद्ध है, ये मुर्दार खोर है, इस किस्म की कोई बड़ी बड़ी गिद्धें आएंगी जो कि वो सारे गोश्त को खा जाएंगी, और फिर उनके तीर और तरकश जो होंगे, मुसलमान 7 साल तक उनको जलाते रहेंगे आग के तौर के ऊपर, यानी इतनी बड़ी तादाद होगी उनकी। और ये फिर मामला होगा, और उसके बाद फिर जो है वो एक खुशबूदार हवा चलेगी और तमाम अहले ईमान की अल्लाह ताला रूह कब्ज फरमा लेगा, और फिर पीछे जो है वो सिर्फ काफिर रह जाएंगे, और उन्हीं पर फिर क़यामत कायम होगी। ये पूरी मामलात हैं जो सही मुस्लिम में और मिशकात में आए। तीसरी हदीस बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। बुखारी में 7135 और मुस्लिम में 7237, मिशकात में 5342, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के। ये कलिमात पढ़ते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो परेशानी के आलम में, घबराहट के आलम में निकले, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरबों के लिए उस शर के सबब जो तबाही होने वाली है, वो शर करीब आ गया है कि याजूज और माजूज की जो दीवार है उसमें सुराख हो चुका है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं इशारा फरमाया अपनी शहादत की उंगली और अंगूठे को यूं मिला करके, इतना सुराख हो चुका है। तो सहाबा ने अर्ज की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम लोग भी हलाक कर दिए जाएंगे हालांकि हम में नेक लोग मौजूद हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये मामला अभी नहीं होगा, लेकिन होगा उस वक्त जबकि फिस्को फुजूर आम हो जाएगा, उस वक्त ये मामलात होंगे। तो ज़ाहिर है फिर इन्हीं के जरिए ही अल्लाह ताला जो है वो मामलात को आगे चलाएगा, और किस तरीके से तबाही होगी याजूज और माजूज के जरिए। और चौथी हदीस बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। सही बुखारी में 3348, मुस्लिम में 532, मिशकात में 5541, जो मैंने बताया कि याजूज और माजूज जो है ये दोज़ख में जाएंगे। ये कसरत के साथ जो दोज़ख में जाने वाली मखलूक है वो यही मखलूक होगी, यानी इंसान ही होंगे, और ज़ाहिर है कुफ्र अडॉप्ट करने वाले लोग हैं। बहरहाल इस हवाले से एक हदीस है जो जामिया तिरमिज़ी में मौजूद है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3153 नंबर है। शेख अलबानी उसे सही कहते हैं, लेकिन रवायत ज़ईफ़ है, और क्योंकि उसमें क़तादा मुदल्लिस है और आन से रवायत कर रहे हैं, लेकिन इस रवायत को सहारा उस बुखारी की और मुस्लिम की हदीस से मिल जाता है कि इस हदीस में अल्फाज हैं तिरमिज़ी में कि याजूज और माजूज जो है ये पूरा दिन जो है उस दीवार को खोदते रहते हैं, हत्ता कि जब बिल्कुल करीब पहुंचते हैं तो गुरूब का वक्त हो जाता है, तो ये कहते हैं कि हम कल दोबारा खोदेंगे। फिर अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा मामला होता है कि वो दीवार फिर से मुकम्मल कर दी जाती है, और ये मामला उनका चलता रहेगा हत्ता कि जब ये कहेंगे इंशाअल्लाह हम कल इसे खोदेंगे, तो फिर वो खोदने में कामयाब हो जाएंगे, फिर ये पूरी ज़मीन में फैल जाएंगे। तो ये बुखारी मुस्लिम की हदीस इसको सपोर्टिव भी है इस हवाले से कि जो उसमें सुराख का जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो बहरहाल ये सारा मामला था। तो ईमान बिल गैब की ही चीज़ें हैं, ज़ाहिर है जब तक इनकी हकीकत हमारे सामने याजूज और माजूज की जो है वो ना आ जाए उस वक्त तक तो हम इसे गैब का मामला ही समझते हैं। गॉग में गॉग्स इंग्लिश में आप ये लिखेंगे तो इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी हुई हैं, मुख्तलिफ स्कॉलर्स के जो है मुख्तलिफ लेक्चर्स भी मौजूद हैं। बहरहाल अपनी अपनी कोशिश लोगों ने की है। मैंने आपको जो सही हदीस में था, जो भी लुब्ब लुबाब था, वो सारा बयान कर दिया। इसके अलावा कोई और हदीस इस हवाले से मौजूद नहीं है। बाकी जो स्टोरियाँ लोगों के अंदर मशहूर हैं या लोगों की अपनी इंटरप्रिटेशन है, तो उस मामले में हम जो है वो पीछे ही रहते हैं, इसी के अंदर आफियत है। अब आ जाइए इस सूरत को कंक्लूड करते हैं। सूरतुल कहफ की आयत नंबर 99 पर, वतरकना बादहुम यौमइदिन यमूजु फी बाद, और हम गुजार देंगे बाज को बाज में से घुसा देंगे, यानी इस तरीके से ये आपस में मिल जाएंगे। वकान वादु रब्बी हक्का, और मेरे रब का वादा सच्चा हुआ करता है। यानी ये जमीन के ऊपर याजूज और माजूज बिल्कुल गुत्थम गुत्था हो जाएंगे, मिल जाएंगे। अल्टीमेटली फिर उनके साथ जो मामला होना है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से अल्लाह ताला उनको तबाह बर्बाद करेगा। वतरकना बादहुम यौमइदिन यमूजु फी बादिन वनुफिख फिस्सूर फजमअनाहुम जमआ, और हम उस दिन उनको एक दूसरे में घुसा देंगे और सूर में फूंका जाएगा, सब के सब को इकट्ठा कर लिया जाएगा। यानी कुर्ब क़यामत में याजूज और माजूज का मामला होगा, और उसके बाद जो है वो ज़ाहिर मुसलमानों की तो रूह कब्ज हो जाएगी और काफरों पर क़यामत कायम होगी। वारदना जहन्नम यौमइदिन लिल काफिरीना अर्दा, और हम जाहिर कर देंगे जहन्नम को उस दिन काफिरों के लिए बिल्कुल सामने अयां कर देंगे। कोई यानी ढकी छुपी बात नहीं रहेगी, जो गैब में चीज थी वो सामने आ जाएगी।
الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، وہ کافر کے جن کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے تھے ہماری یاد سے. اللہ اکبر. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور جو کلمہ حق سن بھی نہیں سکتے تھے، یعنی کوئی حق بات ان تک پہنچتی تھی تو اپنے کان بند کر لیتے تھے. کافروں سے مراد صرف غیر مسلم نہ سمجھیے گا. کافر عربی میں کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، چاہے کوئی اپنے عقیدے سے انکار کرے چاہے اپنے عمل سے انکار کرے. ایک بندہ ہے مسلمان ہے اور عملاً وہ کافر ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، عقیدے میں مسلمان ہے تو عملاً تو وہ کفر کر رہا ہے. تو یہ سب کے سب لوگ اس کے اندر داخل ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ان سب کے سب لوگوں کو جو ہے وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا جو ہماری یاد سے دنیا میں غافل ہوتے تھے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مسلمان غافل ہو تو اس کو کہا جائے خیر ہے تو مسلمان ہے تو اور کافر کو پھینک دیا جائے. نہیں، یہ تو یونیورسل ٹروتھ ہے اللہ کا، جسے فٹ اسے گفٹ. اللہ تعالیٰ جو ہے نعوذ باللہ نا انصاف نہیں ہے. جس کے اندر جو خامیاں موجود ہیں اس حوالے سے اسے سزا دی جائے گی. قل اعوذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار.